سب کرم ہے تمہارا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار میں جب بھی میں نے، ان کے دربار میں جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی نعت نہیں سن سکا، اور ہمارا بھی تو اصل میں وقت ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نماز کب پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ نے جو قرات کی، اور ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی تھا وہ بھی دینا تھا، آپ نے قرات کی، اس قرات کو سامنے رکھیں تو جو آپ نے ماشاءاللہ آیات کا انتخاب کیا، اس میں میں نے اس لیے وقفہ دیا تھا کہ اس میں بہت اہم باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے تو میں ترجمہ پیش کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ البقرہ
آیات ہیں 153 تا 157، 153 ٹل 157۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اب اس میں قاری حسین ارائیں صاحب نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی اور سمجھا دی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اور یہ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، سمجھیے گا۔ نماز اور صبر، نماز عبد الرحمن ابن ملجم بھی پڑھنے آیا تھا، صبر نہیں تھا اس کے پاس، صبر اس کے پاس نہیں، صبر علی کے پاس تھا، صبر علی کے پاس تھا۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ نماز اہل شام بھی پڑھ رہے تھے کربلا میں، صبر حسین کے پاس تھا، صبر حسین کے پاس تھا، صبر ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جلدی کرو، عصر کا وقت جا رہا ہے، حسین کی گردن کاٹنی ہے، جلدی کرو۔ حسین کہہ رہے تھے کاٹ لو، میں تو صبر سے نماز ادا کر دوں گا، میں آرام سے کروں گا، جب سجدے میں جاؤں تب سر کاٹ لینا، سجدہ کر دے دینا، سجدے سے پہلے میرا سر مت کاٹنا، سجدہ کر دینا۔ تو جو سجدے میں یہ وجود پاک وجود گیا، کیا یہ نماز سے مدد نہیں مانگ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے سمجھا دیا کہ نماز پڑھتے رہو، پڑھو، میں مگر صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ جو صبر کر رہے ہیں وہ نماز تو پڑھ ہی رہے نا، لیکن جو نماز خالی پڑھ رہے ہیں وہ صبر نہیں کر رہے نا۔ تو جو نماز اور صبر کر رہے ہیں تو میں ان کے صبر کے ساتھ ہوں، لیکن جو خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، اللہ نے وہاں کلام ہی نہیں کیا، بتایا نہیں، بھائی بتایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کلام ہی نہیں کیا، وہاں یہ فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ کو بتاؤں، صبر ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں آپ پر تہمتوں، الزامات، غیبتوں، کذب، ریا، مکاری، ان سب کے وار ہو رہے ہوں، وار کیے جا رہے ہوں، اور آپ خاموشی سے صرف اتنا کہہ رہے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری۔ جواب نہ دیجیے، جواب نہیں دیجیے۔ جب صبر کی منزل آتی ہے تو وہاں جواب نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی منزل پورا مکہ تھی، جواب نہیں دیا، ایک جواب نہیں دیا۔ اونٹنی کی اجڑیاں ڈالی، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، معاذ اللہ، پتھر مارے گئے، پاپوش مبارک خون سے بھر گئی، طائف میں اتنے پتھر مارے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے صرف خاموشی اختیار کی۔ بدر پہنچ کے آپ نے جواب دیا۔ وہ صبر کی منزل نہیں تھی، وہ جواب دینے کی منزل تھی، کیونکہ ڈیفینس کرنا تھا، اپنا نہیں، ان لوگوں کا جنہوں نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو بلا لیا تھا اپنے شہر میں، مدینے کا تحفظ کرنا تھا۔
صبر کہتے ہیں اپنے اوپر تمام تر پڑنے والے اور پھینکنے والے تیروں کو انتہائی خوشدلی کے ساتھ اپنے سینے پر وہ کھپ جائیں آ کر آپ صبر کر لیں. صبر ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام. صبر ہے زبان پر شکوہ نہ لانے کا نام. صبر ہے رسول کی ہر بات کو ماننے کا نام. صبر ہے اپنی عقل کی گتھیوں سے دین کے معاملے نہ سلجھانے کا نام. اگر سلجھانا ہے تو رسول کی حدیث سے سلجھاؤ. مولا علی آگے بتا دیتا ہوں, قرآن کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اچھا یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں کہ ہم نہیں آزمائیں گے. عذاب اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ نہیں دے گا, کیونکہ ہم سب رسول اللہ کی امتی ہیں انشاءاللہ. اللہ کیونکہ مومن امید اور خوف کے درمیان ہے. امید یہ ہے کہ نہیں دے گا, خوف یہ کہ ہو بھی سکتا ہے. تو امید یہی ہے کہ نہیں دے گا, کیونکہ اس نے کہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بہت سے لوگ اس آزمائش کو عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ جو کووڈ ہے جو کہتا ہے عذاب ہے, جھوٹا ہے, کاذب ہے, جھوٹا ہے. وہ پتہ ہے کون ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. جو دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اس کے دل میں یہ بات آئی ہے تو اللہ کو گواہ کیوں بنا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے؟ یہ آزمائش ہے. آزمائش ہے کہ کتنا پورے اترتے ہو. اگر کسی وبا سے مر جاتے ہو اور پھر اس کے بعد کی تکلیف دہ حالات ہیں, دور سے پائپ سے لاش دھوئی جا رہی ہے, تھیلی میں بند کر کے اس کو پھینکا جا رہا ہے, ان سب پہ صبر کر رہے ہو نا, کر لو. کیوں؟ کیا یہ سب لوگ جتنے لوگ کووڈ سے مارے گئے, جاں بحق ہوئے یا چلیے وفات پا گئے, یہ سب گناہ گار تھے؟ آپ کو پتہ ہے کتنے نیکوکار سے, کیونکہ زیادہ تر بزرگ ہیں, کتنے نیکوکار تھے, لیکن ان کو دیکھیے کس طرح قبر میں ڈالا جا رہا ہے. تو ایکچولی اللہ نے آپ کو 3 چیزیں سمجھائیں. ایک تو یہ کہ شان سے جنازے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں, قبر میں پھینک دیا جانا کوئی بڑی بات نہیں, تڑپ تڑپ کے مرنا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات صرف ایک ہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا, بس بڑی بات ہے. جسم وسم تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خاتمہ ایمان پر ہوا, خاتمہ اس پر ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خاتمہ اس پر ہوا کہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, خاتمہ اس پر ہوا کہ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا, بس چلو ٹھیک ہے, جیسے بھی مار رہے ہو مر جاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں نا کافی, ختم ہو. کیونکہ اگر آپ کو ان 3 چیزوں پر یقین ہے تو آخرت تو آئی گئی. میں نے دیکھا, حالانکہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ روزہ آخرت پہ یقین ہے کہ نہیں. جب میں ختم نبوت پوچھ رہا ہوں تو ختم نبوت از اے پارٹ آف روزہ آخرت. اٹس اے پارٹ آف روزہ آخرت, اٹس اے کائنڈ آف روزہ آخرت. اسی دن تو خاتم النبیین کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا جائے گا. تو یہ اب یہاں پر کام تمہیں ضرور آزمائیں گے. بلا نبلونکم, اس کا مطلب بے ضرور آزمائیں گے. بشیء من الخوف, ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. بشیء من الخوف. لیکن اس سے پہلے بتایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. پہلے اس کو سمجھنا. بدر سے واپس آنے کے بعد مکے میں بھی اور مدینے میں بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے بدری شہداء. کہتے تھے تو مر گئے, اب تو یہ کہیں بھی نہیں ہے, دیکھو ہم نے ان کے ساتھ, مطلب ایسے ان کو, کیونکہ شکست کھائی تھی, ہزیمت تھی, حسد تھا, تو یہ تو کہنا لازمی تھا کہ مر گئے مر گئے. اللہ نے بدریوں کی شان میں آیت اتاری ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں, وہ تو حیات ہے, وہ زندہ ہے, تو شعور نہیں. شعور نہیں. شعور پتہ ہے کیوں نہیں ہمارے اندر؟ بتاؤں آپ کو, شہری بڑا مزہ لے گا اس بات سے. شعور اس لیے نہیں ہے, ہم نے شعور میں سے عین ہی نکال دیا. اب شور رہ گیا صرف. اب ہم صرف شور کرتے ہیں. ہم نے علی کو نکال دیا بھائی, اب ہم نے عبداللہ کو نکال دیا, ہم نے عمر کو نکال دیا, ہم نے عثمان کو نکال دیا, سارے عین نکال دیا, اب شور ہی رہ گیا ہے. ان عین 4 عینوں نے تو شور بچا کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ 4 عین تھے تو شور نہیں تھا, سارے مسائل, ہاں شعور سے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے. 4 عین آپ نے قتل کر دیے,
حضرت ابوبکر کو بھی آپ نے زہر دیا، آپ نے کر دیا. آج کیا ہے؟ چاروں عین آپ نے نکال دیا. اب شور کرتے رہو، شور کرو، شور چاہو تو شور کرو. ساون کا مہینہ، پون کرے شور، شور کرو، کرو شور. اب تو شور ہی کرو گے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے، شعور ہی دے رہے تھے تم کو. کیا یہ ابوبکر کا شعور نہیں تھا کہ منکرین زکوٰۃ سے دوستی نہیں کروں گا؟ شعور تھا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، تھا کہ نہیں تھا؟ میں کیوں تھا شعور؟ مجھے جواب یہ دیں. کیونکہ آپ کو تو آگے جنگ یمامہ لڑنی ہے. جنگ یمامہ لڑنے کے لیے، مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے آپ اس وقت اپنے مسلمانوں سے کیوں نظر ہیں؟ انہوں نے کہا میں غداروں سے مل کر ختم نبوت کے غدار سے جنگ نہیں لڑوں گا. غداروں سے مل کر ختم نبوت کے غدار سے جنگ نہیں لڑوں گا. پہلے یہ وفادار بنے، اس کے بعد ختم نبوت کے غدار سے ملنے کے لیے ہم ایک ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں مانتے. ووٹ چھوڑ دیا انہوں نے، ووٹ نہیں چاہیے جانے. ہمارے یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہم سے غداری کر کے 17 ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ان سے مل کر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں. ہاں چھانٹ، انہوں نے کہا فارغ کر، نکالو، ہٹاؤ. نہیں کرنا. ہارے جنگ جیتے جنگ ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ کے منکر ہیں، وہ غدار ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین منکر اینڈ مرتد. ارتداد اور انکار میں فرق ہے. انکار کرنے والا کبھی اقرار بھی کر لیتا ہے، لیکن ارتداد کرنے والا کبھی اقرار نہیں کرتا جب تک کہ وہ دوبارہ مسلمان نہ ہو، کلمہ پڑھ لے. تو اب یہاں پر ان کو کہا بھائی تمہیں تو شعور نہیں ہے. جیسے ہی آیت اتری، بدری صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان میں سے ان کے بہت سے دوست تھے جو شہید ہوئے تھے، اور جذبہ شوق جہاد اور بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. میرا جھگڑا یہی تو رہا ہے ہمیشہ زندگی بھر کہ آپ یہ مت کہو مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، مردہ مت کہو. میں بھی یہ کہتا ہوں مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، مردہ. تمہیں شعور اگر نہیں ہے تو تم انہیں مردہ کیوں کہے جا رہے ہو؟ تمہیں شعور نہیں ہے تو تم انہیں مردہ کیوں کہے جا رہے ہو؟ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، فاروق اعظم بھی زندہ ہے. ہاں اب ادھر ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ چاہے تو فاروق اعظم کو ایسی سماعت دے سکتا ہے کہ وہ ہماری گفتگو سن سکتے ہیں، نہ چاہے تو کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ وہ تو ویسے ہی کچھ چیزیں سننے میں مصروف ہے. اتنے سارے لوگ درود پڑھتے ہیں، رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے تو رسول اللہ بتاتے تو ہوں گے فاروق اعظم فلاں نے مجھے درود بھیجا، اس نے بھیجا، درود بھیجا. ایک رسول کی محفل بھی تو لگی ہوئی ہے وہاں پر، وہ کیوں سنیں گے ہم کو؟ وہ نبی کی باتیں سنیں گے یا ہمیں سنیں گے؟ بھائی اگر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو انبیاء نے اپنے ساتھ رکھا کس کو؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہاں پوری قرآن کی آیت مکمل کی اپنے ساتھ. بتاؤ ذرا یاد ہو تو بتائیے، انبیاء کے بعد کون ہوتا ہے؟ انبیاء کے بعد صدیقین. کیا ہو گیا قاضی صاحب؟ انبیاء کے بعد پھر تو دونوں رکھیے نا ساتھ. قرآن مکمل ہے نا، نبی، صدیق، شہید، اور جن کو شہادت مل گئی روزے پہ کھڑے ہونے کی، صالحین. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہے کہ نہیں؟ نبی نے کیسا مکمل کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ نبی، صدیق، شہید، درجے کیسے درجے ہیں. اور جو گئے وہاں تک صالحین. یہی ہے نا قرآن شریف میں. تو یہ جو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور خوف سے. پتہ ہے خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ اپنے خوف کی بات نہیں کر رہا، اپنے خوف کی بات نہیں کر رہا. اللہ کا تو خوف یہاں پر ہے ہی نہیں. اللہ کا خوف تو ہوتا ہے کہ برے کاموں سے رک جائے آدمی، یہ ڈرے. یہاں ہے یہ ڈر کہ کوئی گولی نہ مار دے سچ بات کہنے پر، کوئی وزارت نہ چھن جائے حق بات کہنے پر، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے سچائی کی راہ پر چلنے پر. بھائی کچھ جن اور جینا ہے، عمری کتنی رہ گئی ہے، 10-12 سال اور بچے ہیں، 15 سال بچے، سب آپ یہاں سکون سے گزار لیں. کیا پڑی ہے کہ سچ بولیں، چپ ہو کے بیٹھتے ہیں. یہاں آزمائشیں ہیں. تم اپنے 15 سال دیکھ رہے ہو سکتا ہے ہم نے تمہارے 500 سال رکھے ہوں، لیکن تمہارے پاس چونکہ شعور ہے، شعور نہیں ہے، تمہیں 15 ہی نظر آ رہے ہیں. اگر تم اس راستے پہ چلو گے تھوڑا زخم تو لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ 15 کی وجہ 50 ہو جائے. پتہ نہیں تمہاری عمر کتنی ہو، پتہ نہیں تمہاری وجہ سے ہی کام یہ ہونا ہو. والجوع، بھوک. اس وقت پوری دنیا میں بھوک ہے. 2 طرح کی بھوک ہے.
ایک وہ بھوک ہے جو غریب کو لگتی ہے، ایک وہ بھوک ہے جو امیر کو لگتی ہے۔ غریب کو جو بھوک ہے وہ روٹی کی ہے، امیر کو جو بھوک ہے وہ غریب کو بھی کھا جانے کی ہے۔ یہ دو بھوکیں ہیں، اس بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو عطیات دیتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں شام کو ہونے کی، یہ امیر ہو کر بھی غریب ہیں، رسول کے قریب ہیں۔ یہ امیر ہو کر بھی غریب ہے، رسول کے قریب ہے، کیونکہ غریب رسول کے قریب ہے، غریب رسول کے قریب ہے۔ امیر ہیں یہ اور رہیں گے ہمیشہ امیر، ان سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی دولت ہمیشہ برقرار رہے گی، یہ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ مجھے یاد ہے میں ڈیفینس اور کلفٹن کے ان لوگوں کا آج بھی مشکور ہوں، ان کا نام لینا چاہتا ہوں، ان سب کا۔ آپ ڈیفینس کلفٹن، ڈیفینس کے جتنے فیزز ہیں کلفٹن، میں جنا اسپتال میں اکیلا کھڑا تھا، شہری، بالکل میں آپ کو بتاؤں مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک خاتون جو ڈیفینس آئی تھی کریڈٹ اٹھائے ہوئے، آپ بہت فیشنیبل پوش علاقے کی تھی، لوگ بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو آج میں جنا اسپتال میں کھڑا تھا، 1000 لاشیں گن چکا تھا۔ کتنی؟ 1000 لاشیں۔ عامر لیاقت کو گالی دینا تو بہت آسان ہے، اس نے کیا 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 یہ تھوڑی آپ کو یاد ہے۔ آپ کو اس کا ناگن ڈانس تو یاد رہے گا، لیکن آپ کو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ اس نے جنا اسپتال میں جب 1000 لوگ کے لاشیں نکل رہے تھے، وہ تھا ہیٹ ویو جب کراچی میں آیا تھا، کراچی میں ہیٹ ویو آیا تھا۔ مجھے اقرار کا بھی یاد ہے، اقرار مورچری میں تھا، اقرار الحسن ARY پہ جو پروگرام کرتا ہے وہ مورچری تھا، یعنی ایدھی سینٹر کیا ہوا تھا، وہ بیچارہ وہاں پہ تھا۔ میں نکلا تھا بادامی اپنی ٹرانسمیشن میں، ہم سب دوست ہیں، ہم سب سے ایک محبت کا رشتہ ہے، تو میں تو چونکہ ٹرانسمیشن بھی کرتا تھا تو میں نکل گیا۔ مجھے بادامی نے فون کیا، اس نے کہا عامر بھائی کیا کر رہے ہیں، بہت گرمی۔ میں نے کہا تم اپنا کام کرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم اپنے یہاں سے درس دیتے رہو، ہم وہاں ذرا پہنچتے دیکھتے۔ تو پھر اقرار وہاں سے چلے گیا، شاید بادامی کو بھی جانا تھا، خاص جا نہیں سکا تھا، وہ کیا تھا، وہ بھی ایسے درد دل رکھتا ہے، پیارا بھائی ہے میرا۔ تو اب پھر میں وہاں گیا، میں نے وہاں جانے کے بعد ادھر کوئی تقریباً 1000 لاشیں تھیں، اب نکل رہی، دیکھ رہے۔ اب وہاں پر ایک خاتون، ہم تو سکتے میں تھے کیونکہ 2 گھنٹے اتنے گرمی کو ہو چکے تھے کہ ہماری تو اپنی حالت بری تھی۔ عبد الوہاب شیخ، علی امام، حمود، یہ سب لوگ وہاں پہ تھے۔ عبد الوہاب اگر دیکھ رہے ہو، آئے بھی تھے پرسوں، مل کے گئے، ان کے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہ ساتھ تھے، وہ اس پروگرام کو کور کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ تھے۔ اور عبد الوہاب سے مجھے آسانی سے ہوتی تھی، عبد الوہاب چونکہ سندھ کے ہیں، سندھی بولتے ہیں، تو وہ وہاں بات چیت کر کے ہمارا تو بڑا عرصہ ساتھ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، آگے بھی رہے گا، ہمارا بھائی ہے وہ۔ اسی طرح سے علی امام، اب ہم لوگ پریشان، آپ علی امام سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں موت نہ آ جائے، اس لیے نہیں، بس کام کر لیں کسی طرح۔ ابھی آپ ٹی وی کا پروگرام کرنے گئے ہم کام کرنے گئے، میں نے کہا ہم ٹی وی پروگرام اگر یہاں کریں گے تو یہاں تو ہم لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، وہی پروگرام بن جائے گا۔ بالکل ہم نے کیمرہ مین کو کہا تم اپنا کام کرتے رہو۔ اب ہم نے اس طرح سے اپنے دامن کو پھیلایا، اور ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں سے، کیونکہ قریب تھا نا، میں یہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جو ہے جنا پوسٹ گریجویٹ، یہ قریب ہے ایمرجنسی، آگے جا کر ڈیفینس، اور پیچھے اتنی ہیٹ ویو کورن کی وغیرہ میں تھی، وہاں سے آپ کیا مانگتے۔ میں نے کہا ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ پانی پہنچا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1 گھنٹے کے اندر گاڑیوں کی قطاریں ڈیفینس اور کلفٹن سے آ رہی، ڈیفینس والے، کلفٹن والے، جن کو آپ لوگ پتہ نہیں وہ لے لے گئے۔ میں تو بہت عرصہ رہا ہوں وہاں، بہت کم عرصہ رہا ہوں، میں تو خدا داد کالونی میں رہنے والا آدمی، میں تو اتنا رہا ہی نہیں ہوا، 2 سال 3 سال۔ وہاں سے گاڑیاں قطار در قطار، ایک خاتون آئی، ایجڈ تھی، قریباً 40-50 سال کی تھی، کہ نہیں بیٹا اس میں کچھ ٹھنڈی بوتلیں ہیں اور کچھ پھل ہیں گاڑی میں، تو میں اتار نہیں سکتی، تم اتار لو گے؟ ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ابھی سب تمہیں دیکھا ہے، لوگ تمہارے بارے میں بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن تم بڑے اچھے بچے ہو، تم نے ہمیں نیکی موقع دیا۔ میں نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ گاڑی کھولی، 500 بوتلیں، اس وقت ایک بوتل کی بڑی اہمیت تھی، 500 بوتلوں نیسلے والوں کی تھی، اس میں کچھ ایکوافینا والے بھی تھے، سب ملا کے تھے وہ۔ اب میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات آگے بتا رہا ہوں، یہ اور جو پھل لائی تھی، اتنے سارے پھل تھے، پتہ نہیں کہاں سے خرید کے لائی تھیں، وہ سارے نکالے میں نے، اور کہا بیٹا یہ تو ابھی روزہ ہے، یہ تم کیسے؟ میں نے کہا اماں یہ جو اس وقت ہیں ان پر روزے کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ ٹوٹ چکے سب کے روزے۔
جو کہ ہم اور میں نے آخری وقت اگر آپ کو یاد ہو میں اگر 1 منٹ اور ہو جاتا تو میں نے کہا میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. اپنے سر پہ گیلا رومال کچھ بھی تھا, میں نے کہا روزہ, کیونکہ میں رمضان میں کبھی اپنے روزے, تو میں نے اس وقت میں لے کر گیا. اب ایک اماں کو میں نے دیا بوتل, انہیں جلدی سے گھونٹ لے گا, اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ. اب سوچو پانی پینے والی ایک عورت کی دعا کیسے لگی ہوگی اور ان لوگوں کو کیسے لگی ہوگی جو لے کر آئے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, پھر مجھے فون آتا ہے کسی, میں بھول گیا کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے, گروپ ایم سے آیا تھا, پتہ نہیں کسی کا آیا تھا. انہوں نے کہا آپ کدھر ہیں, کس مقام پر ہیں. کئی ایڈورٹائزنگ جو ان کے اس میں جو ظاہر جو برانڈس کو جو ہینڈل کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایکوافینا والے کہہ رہے ہیں, نیسلے والے کہہ رہے ہیں, پیپسی والے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ہم سب لے کر آ رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں سب لوگ بہت پیار کرنے والے بستے ہیں. یہ آپ کسی بھی علاقے کو, کسی بھی جگہ کو برا نہیں کہہ سکتے, یہ سب محبت کرنے والے. میں نے کیسی گاڑیاں آتے دیکھی ہیں, رولز رائز اور کون سی, اور سب ہسپتال آئے. عامر لیاقت کی طرح یہ ٹس ہے عامر لیاقت پر لوگوں کا جو آج بھی قائم ہے. کہتے ہیں جیسا بھی یہ ٹس اسی پر کریں گے, یہ بات صحیح کر رہا ہوگا وہیں جائیں گے دینے کے لیے. آئے پانی پلائے. اسی وقت آج ہماری پی ٹی آئی کے وہ رکن بھی ہیں سندھ اسمبلی کے, حلیم عادل شیخ, وہ وہاں پر شربت پلا رہے تھے لوگوں کو. وہاں میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا, میری پہلی مرتبہ ملاقات. میں وہاں پہنچا, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شربت پلا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا, اس سے بھی گرمی بہت ہے تو شربت پلا دیں. وہ اپنا کام پہ لگے ہوئے. کئی لوگ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر عیدی صاحب آئے, عیدی صاحب تشریف لائے. عیدی صاحب اس وقت ویل چیئر پہ سے آئے. عامر کدھر ہے عامر؟ عیدی صاحب کی ایمبولینس سے تو چلی تھی, عیدی صاحب بیمار تھے, فیصل دیکھ رہے تھے سارا, فیصل دی تھی. عیدی کی ایمبولینس تو پہلے سے موجود تھی وہاں پہ. چھیپا صاحب بھی وہیں تھے, چھیپا صاحب تو ہمارے ساتھ تھے, وہ تو ٹرانسمیشن میں بھی تھے, ٹرانسمیشن بھی تھے, وہاں سے بھی ہمارے پاس آ گئے تھے. چھیپا صاحب ہمارے پاس آ گئے تو وہ آئے, مجھے کہنے لگے کر دیا کام شروع تم نے؟ میں نے کہا کر دیا کام شروع, میں نے کرتے رہنا. ہاں بیٹا کہتے کہنا کرتے رہنا کام. تو یہ جو بھوک ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, قریباً 400-500 لوگوں کی افطاری کا اہتمام اس وقت اس ادارے جیو نے کیا. انہوں نے ہمیں پیسے دیے, ہم نے یہاں پہ. اسی طرح جب ہم ابھی ایئرپورٹ پر یہاں مسئلہ ہوا تھا تو لکھانی صاحب نے مجھے کہا کہ جو تم مسیحوں کے ایریے میں جا رہے ہو ان کے لیے اچھا یہ امی کی طرف سے یہ تو وہاں پہ بانٹ دینا. اب جتنے بھی تھے میں بتاؤں گا نہیں آپ کو, تو یہ لکھانی صاحب نے, میں جتنے بھی مالکان کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے یہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا. اب پھر ہم نے افطاری لی, سب پلیٹیں, عبد الوہاب پلیٹ لگا رہا ہے, علی امام لگا رہا ہے, حمود لگا رہا ہے, کامران وجاہت لگا رہا ہے, تم بھی تھے تم لگا رہے, سب کے سب لگا لگو کے. اب اس کے بعد یہ کہ اب انتظار ہو رہا ہے. میرا منہ ایسا, میں نے کہا یار شہری کب کھلے گا روزہ, کب کھلے گا, اور میں ایسے ہو رہا تھا بالکل ایسے ہی. واللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, موجود ہیں. یہ مجھے کہہ رہا ہے نہیں اب میں تو پتہ نہیں کچھ نعت پڑھ رہے تھے کچھ. ہاں یہ نعت پڑھ رہے, میں سجاتا تھا سرکار کی محفل. میں نے کہا سجاتا تھا, ابھی تو جا رہا ہے, کیا کریں. اتنی دیر میں اذان ہوئی, روزہ کھلا. روزے کے بعد میں نے 40 منٹ تک وہاں گفتگو کی لوگوں سے, 40 منٹ تک لوگوں سے گفتگو کی, ان کو یہ سمجھانے کے لیے پریشان نہ ہو, ان شاء اللہ تعالیٰ سب بہتر ہو جائے گا. تو یہ بھوک بڑی بری شے ہے. یہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ تو سمجھ گئے, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں سب کچل گیا, کوئی احساس مروت نہیں ہے. واٹس ایپ اوکے یس نو سلام وعلیکم السلام بھی نہیں, کچھ نہیں. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. خط آتا تھا اس کی کیا ایک ویلیو ہوتی تھی. جی ہاں, خط کی کیا اہمیت ہوتی, لیٹر کی, تار کی. تار آتا ہی تھا یا تو خوشی کا یا غم کا. تو آدمی پہلے سے, ابھی تو آپ کا انتقال ہو جائے, پہلے انتقال نہیں ہوتا تھا. پہلے تار آیا تو آدمی اپنا پہلے دل سنبھال لیتا تھا, بھائی آرام سے کھولنا. ابھی تو اچانک یہاں پر میسج آیا کھڑا, ابا کا انتقال ہو گیا, آدمی نے پڑھا اور مر گیا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. خیر میں اس طرف نہیں جا رہا. تو ایک تو بھوک ہو گئی. من نقسم من الاموال, اور مالوں کی کمی. یہ جو آپ تجارت وغیرہ کرتے ہیں اس میں گھاٹا ہو گیا, اس میں آپ کے جو ہے وہ مال آپ کا ختم ہو گیا اور آپ کا گھاٹا ہو گیا, تو مالوں کی کمی سے.
یا اس میں یہ بھی مراد دی جاتی ہے کہ جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی کمی. والانفس والثمرات، والانفس والثمرات، کیا جانوں کی کمی سے. میری امی کا جب انتقال ہوا، تمہاری امی کا جب انتقال ہوا، تمہاری والدہ تو ابھی حیات ہیں الحمدللہ، ابو کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ابو کو صحت دے گا انشاءاللہ تندرست دے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. تو جن سب کے باقی آپ کے امی ابو دونوں اصغری بیگم کیا نہیں نذیرہ بی بی، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت پر آپ کے والد بھی نہیں ہے نا، والد بھی چلے گئے. تو یہ ہم اور قاری صاحب ایک جیسے ہیں. تو اس میں یہ کہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہاں پر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، والانفس والثمرات، تو میری امی کا جب انتقال ہوا تو میرے گھر کا پہلے میری دادی کا اس سے پہلے ہو چکا تھا، میری خالہ کا بھی ہو چکا تھا. میری امی کا ہوا تو میں اس وقت وزیر تھا، وزیر مملکت برائے مذہبی امور صاحب. دنیا آئی تھی، خلقت آئی تھی. جب آپ عہدے پر ہوتے ہیں تو بہت لوگ آتے ہیں، جب نہیں ہوتے تو کوئی نہیں آتا. تو اس وقت میں نے بہت دیر تک صبر کیا، کیونکہ مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے. تو شاید یہ امی نے پہلے جا کر مجھے یہ صبر دلایا کہ ورنہ ابو اگر پہلے چلے جاتے تو میری بڑی پریشانی ہو جاتی. میں شاید اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا. تو میرے امی کا جب انتقال ہوا تو میں بہت رویا. اس کے 3 سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو شیخ یعقوب حسین صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت، بڑے نمازی پرہیزگار سے انہوں نے آخری وقت تک کوئی نماز اپنی نہیں چھوڑی، بہت اچھے انسان. تو وہ بھی چلے گئے. آخری وقت میں وہ مجھے اس لیے میں محبت کی بات بتا رہا ہوں، میں ایک زمانے میں ایک داڑھی رکھتا تھا نا بندی جیسی، تو ایک دن وہ بنوا کے آئے سفید داڑھی، کہتے ہیں میں اب تمہارے جیسا لگتا ہوں. کیا بات ہے، کہتے ہیں میں اب تمہارے جیسا لگتا ہوں. بس یہ ماں باپ کی یہ ہوتی ہے، میں اب تمہارے جیسا لگتا ہوں. میں نے کہا میں تو خود آپ کے جیسا ہوں. نہیں میں تمہارے جیسا لگتا ہوں. دیکھو لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا تمہارے جیسا. تو مقصد یہ کہ یہ ایک تو ہوتی ہے آپ، اور پھر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا جائے نا جسے آپ بہت پیار کریں، اور وہ کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو چھوڑ چلا جائے، پھر دوبارہ اس سے آپ کا ملنے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ تو ویسے اکیلے ہیں. آپ نے تنہا تو سارا وقت گزار دیا. اب آئے تو کیا آئے، اب آئے ہو تو بیٹھو تو صحیح. جانے کی بات ہے جانے دو، جب جانا ہو چلے جانا. اب تو گزارنا سیکھ لیا، اب تو گزرنا سیکھ گئے، اب ضرورت نہیں تمہاری، اب کسی کی ضرورت نہیں. تو میں صرف اتنا بتاؤں، الزامات اور جھوٹ پر جو کھڑے رہ کر آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور جو یقین نہیں کرتے کسی بات پر، کیونکہ جو آپ کے اپنے ہیں وہ کبھی یقین نہیں کریں گے غیر کے الزام پر. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں. بے شک. تو جب ابو ہمارے چلے گئے تو والانفس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن ثمرات کی سمجھ میں تب آئی. ہمارے بھائی اپنے عقائد سے پھر گئے تھے اور ان کو ہمارے والد نے آہ کر دیا تھا. اور میں آج بھی اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا، کبھی نہیں کیا اور کبھی نہیں کروں گا. اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ کوئی امام مہدی نہیں ہو سکتا، وہ خود تشریف لائیں گے. تو وہ غلط کام کرتے تھے. والانفس والثمرات ہم نے اپنے گھر میں دیکھا. ثمر کہتے ہیں پھلوں کو. ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو. ایک تو میرا بیٹا پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو، ایک ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا 12 ربیع الاول کو. دونوں 12 کو ہوا. میرے بیٹے کا نام احمد ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، تندرستی دے. بڑا نیک بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے جی کے، اور بہت محبت کرتا ہے، عاشق رسول ہے. تو ادھر بھی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. اس کا نام رکھا تھا محمد میرے والد نے. وہ ایران میں وہ چلے گئے تھے، تو وہاں پر وہ اس طرح سے اس کا انتقال ہوا کہ بہت چھوٹا تھا اور جیسے پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے. پھل تھا ایک چھوٹا سا، اور وہ بہت شوق سے نعتیں سنتا تھا. میں وہاں کے بیٹھ کے، تو کچھ حالات تھے کہ اس میں چھوٹا تھا، گردوں کی بیماری تھی. تو جو چھوٹے بچے چلے آتے ہیں نا، یہ پھلوں کی کمی ہوتی ہے. یہاں اس پھل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو زچگی کی حالت میں، جس میں ماں جن کی انتقال کر جاتی ہے یا جو وہ انتقال کر جاتے ہیں، اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو حیات ملتی ہے جنت میں، اور وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ ان جھگڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے جھگڑتے ہیں. لفظ استعمال ہوا ہے جھگڑتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو جنت میں لے کے آؤ، میری ماں کو جنت میں لے کے آؤ، جھگڑتے ہیں. تو یہ پھلوں کی کمی سے، یہ ساری ہم تم سے آزمائیں گے.
یعقوب بھائی آ جائیں, آئے نا. وبشر الصابرین, آپ کے صاحبزادے بھی آئے ہیں ماشاء اللہ. وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اب مجھے اگر موقع دیں قاری صاحب تو میں چاروں چیزیں سم اپ کر دوں. مجھے صاحب مجھے اتنا موقع دیں گے میں سم اپ کر دوں. سم اپ کیا, یہ سب کچھ کربلا میں ہو رہا ہے. اب سمجھ لیں, سب کچھ کربلا. اب دیکھیے اب یہ سب کچھ کربلا میں ہو رہا ہے. بھائی مجھے تو مولا علی ہے نا میرا موضوع آج کا, یہ سب کچھ کربلا میں ہو رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کسی وقت بھی ہمارے ساتھ حملہ کر سکتا ہے, کسی وقت بھی شمر آ سکتا ہے. تو تم صرف اور صرف 9 محرم سے تلاوتوں میں مشغول ہو جاؤ. بلجوئی, بھوک خیموں میں التش التش کی صدائیں, خیموں میں التش التش کی صدائیں. کھانا نہیں ملا, بابا کھانا نہیں ملا, بابا کھانا, بابا کھانا. اور جب شام غریبہ کے بعد بچوں کو کھانا کھلایا گیا تو بی بی سکینہ نے نوالہ لیتے ہوئے کہا بابا تو نہیں ہے, ان کو کون کھانا کھلائے گا, ان کو تھوڑی پتا کہ اشقیہ کھلا رہے ہیں. کھانا کھانا کھانا, التش کی صدائیں, پیاس کی صدائیں, پیاسیں. اور اس میں سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر ہے, سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر ہے. وَالنَّقْسِمْ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں جانوں سے آزمائیں گے. ساری جانیں چلی گئیں. کھڑیل جوان علی اکبر بھی گیا, کھڑیل جوان قاسم بھی گیا, عباس بھی چلے گئے, سب چلے گئے ایک کر کے. ارے یہ آزمائش ہو رہی ہے امام حسین کی. آخر میں امام حسین اکیلے, سب چلے گئے, سب چھوڑ گئے. زہیر ابن قین چلے گئے, حبیب ابن مظاہر چلے گئے, مسلم اوزجہ چلے گئے, سارے ساتھی چلے گئے, سب چلے گئے. اب تنہا کھڑے ہوئے. بچہ تھا آخر میں, اس کو لے گئے. مالوں کی کمی, وہ بھی چلا گیا. ثمرات, پھلوں کی کمی. اسی وقت صدا آتی ہے قرآن سے وبشر الصابرین, جتنے صبر کرنے والے ہیں جو خیموں کے اندر ہیں, بی بی زینب ان سے لے کر حسین تک خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتہم مصیبات, جنہوں نے مصائب اور مصیبتوں پہ صبر کیا. اور کہا, کیونکہ امام حسین ہر لاشے کے بعد یہ کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ, قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم, کیا لکھا, یہ لکھا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم, انہی پر درود ہے. درود تو آل رسول پر ہی ہے اور کسی پر ہے ہی نہیں. تو یہ آیت ہے ہی کربلا والوں کے لیے. صلوات تو کسی اور پر ہے ہی نہیں, یا تو رسول پر ہے یا آل رسول پر ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اور وہی سیدھے راستے پر تھے. یزید تو کل بھی غلط راستے پر تھا, آج بھی غلط راستے پر, وہ سیدھے راستے. کوئی شک نہیں. یہ پوری سمجھ میں آئی, پوری کربلا والوں کے لیے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ میں نے خود کی تحقیق ہے میری کہ یہ آیات کربلا والوں کی شان میں نازل ہوئی. بے شک نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو پورے منظر کھینچ دیا. اولئک هم المہتدون, اور وہی سیدھے راستے پر ہے, وہی صراط مستقیم پر ہے, وہی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ والی منزل پر ہے. وہی ہے, وہی جا رہے ہیں. تو بس یہ کہ آگے پھر مضمون چینج ہوتا ہے, اور پھر ان الصفا والمروہ کی آیات ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ ادھر کی آیات ہے. جہاں یہ مزہ آتا ہے جب صفا مروہ کی درمیان. مگر آپ کو بتاؤں یہ سارا کچھ نقشہ ہے. تو مولا کائنات, اگر آپ کا ذکر آج کم بھی ہوا ہو تو برا نہ مانیے گا کہ ہم بچوں کے ذکر میں مشغول ہوئے تھے. آپ کے بچے ہمیں آپ کی طرف آنے نہیں دیتے. اصل میں کیا کریں, اتنے پیارے آپ کے بچے ہیں کہ ہر وقت وہ سامنے آ جاتے ہیں, یاد کرنا پڑتا ہے ان کو. تو ذکر تو آپ کا کرنا تھا اور کریں گے ابھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اب جو ہمارا وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو پھر ہماری محفل میں صرف علی علی ہوگا. آپ نے پڑھا, ابھی آپ نہیں پڑھا. بس آپ سب لوگ تیار ہو جائیں اور سب لوگ مل کر مولا کائنات کو خراج عقیدت پیش کریں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.